آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ان کی مدت ملازمت اب 2030 میں ختم ہوگی، جس میں مزید اضافے کا امکان بھی موجود ہے۔ اس تقرری کے بعد جنرل عاصم منیر پاکستانی تاریخ میں وہ پہلے آرمی چیف بن گئے ہیں جو سب سے طویل عرصے تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ 4 دسمبر 2025 کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر آئندہ 5 سال تک بیک وقت پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ اس طرح وہ بیک وقت 3 طاقتور ترین عسکری عہدوں پر تعینات رہیں گے۔ ایوان صدر کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے بعد گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر جنرل عاصم منیر کی تعیناتی بارے جاری قیاس آرائیاں دم توڑ گئی ہیں۔ وزیر اعظم کی ارسال کردہ اسمبلی کے بعد صدر آصف زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق ان کی مدت ملازمت 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ جنرل عاصم منیر نومبر 2022 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی دوسری مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد آرمی چیف مقرر کیے گئے تھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی تھی، جس کے تحت جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت 2027 میں مکمل ہونا تھی۔ تاہم 27ویں آئینی ترمیم کے تحت اب آرمی چیف کے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی آئینی عہدہ بھی ہے اور نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ اگلے 5 برس کے لیے دونوں مناصب پر برقرار رہیں گے۔ گزشتہ ماہ 27 نومبر کو جنرل ساحر شمشاد مرزا جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، جس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ حکومت جلد از جلد چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا اعلان کرے گی۔ تاہم نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے باعث مختلف قسم کی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے مطابق یہ تمام قیاس آرائیاں بلا جواز تھیں اور تحریک انصاف سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس غیر ضروری کنفیوژن پھیلا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کی، متعلقہ قوانین اور قواعد و ضوابط ترتیب دیے جن میں وقت لگا۔ ان کے بقول چیف آف ڈیفنس فورسز کے سیکریٹریٹ کے قیام کے باعث نوٹیفیکیشن کا عمل طویل ضرور ہوا، مگر سب کچھ قانون کے مطابق انجام پایا۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے افواہ سازی پر بات کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ موجودہ حکومت اور فوج کے تعلقات ماضی کے برعکس بہتر ہیں اور یہ وابستگی کسی ذاتی مفاد کی بجائے ریاستی مفاد کے اصول پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آہنگی نے پاکستان میں سیاسی اور ادارہ جاتی استحکام پیدا کیا ہے۔ دوسری جانب سینئر صحافی حامد میر نے اس تعیناتی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی طور پر سیاسی حکومتیں ہمیشہ اپنی پسند کا آرمی چیف لانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، لیکن اکثر یہ تعلق اختلافات پر منتج ہوتا ہے۔ ان کے مطابق حالیہ ترمیم سے بظاہر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو سیاسی فائدہ ہوا ہے، مگر اس کا نتیجہ اداروں کے کمزور ہونے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ اس تقرری کے بعد تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کے درمیان کھلی سیاسی جنگ کا تاثر مضبوط ہوا ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان مسلسل جنرل عاصم منیر پر تنقید کرتے آئے ہیں۔ حامد میر کے مطابق اس تعیناتی سے ملک میں فوری سیاسی استحکام آنے کی امید نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ لڑائی اب بیرون ملک حلقوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں موجود پاکستانی مخالف لابی تحریک انصاف کی قیادت کے مقدمات کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف منفی بیانیاں تشکیل دے رہی ہے اور امریکی سینیٹرز کی جانب سے پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی اسی مہم کا حصہ ہے۔ تاہم حامد میر کے مطابق فوج اور سیکورٹی اداروں میں ہونے والی حالیہ تبدیلیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت کو اب بھی بھارت کی جانب سے کسی ممکنہ خطرے کا احساس ہے۔ اسی لیے عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دیا گیا اور ایئر چیف کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کی گئی ہے۔ اس اہم اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر بھی عاصم منیر سے متعلق بحث جاری ہے۔ ایکس پر صارفین اس فیصلے کے سیاسی اور عسکری اثرات پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ صارف عمر اظہر نے عاصم منیر کی 2030 تک توسیع شدہ مدت کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے لکھا، پاکستانی تاریخ میں اس سے قبل کبھی کسی حاضر سروس آرمی چیف کو ایسی آئینی حیثیت یا مدت ملازمت میں اتنی بڑی توسیع نہیں ملی اور یہ فیصلہ انہیں پاکستان کا تاریخ کا طویل ترین عرصے تک خدمات انجام دینے والا آرمی چیف بناتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری نے ملک کی سیاست میں تحریک انصاف کی رہی صحیح امیدیں بھی ختم کر دی ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।